دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں اب اس ترمیم کو یا ترامیم کو پاس کرانے کے لیے حکومت کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کو اور اپوزیشن کو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ عوام جو ہیں ان کو ریلیف دینی ہے، ان کو سہولت فراہم کرنی ہے، پارلیمنٹ کا اعتبار قائم کرنا ہے۔ یہ سارے مشترکہ معاملات ہیں، بالکل، اور مل کر بیٹھ جائیں اور اصلاحات کر لیں۔ اور ایک بات مجھے آج فاروق ستار صاحب کی بہت ٹھیک لگی ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ بنیادی جو جمہوریت ہے، لوکل باڈیز ان کو بھی تو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جو مرکز میں ہوتی ہے یا صوبے میں ہوتی ہے، دارالحکومتوں میں ہوتی ہے، نیچے تک پہنچتی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غور کر لیں اور لوگوں کے منتخب نمائندے ہر سطح پر ان کو با اختیار کریں، اور عدلیہ جو ہے اس کی آزادی کو متاثر کیے بغیر اس کو حدود و قیود میں رکھیں۔ جیسے کیا کہہ رہے تھے ہمارے تارڑ صاحب کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ملک کا فیصلہ نہیں کرنا، انہوں نے ملک نہیں چلانا، پارلیمنٹ چلانا۔ سر سنیں ذرا کیا فرما رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب آج۔ حکومتی حلقوں میں مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ بل کی شکل میں کابینہ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا، اس پہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہمارے رابطے ہوئے۔ پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے، وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے۔ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے۔ ڈیم بنائے ہیں انہوں نے، دیکھنے چل رہے ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے، پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا، تو پلیز ذرا تعصب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے۔ جوڈیشل ریویو کا جو اختیار ہے، پارلیمنٹ اپنی جگہ سپریم ہے، لیکن جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے وہ تو سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے۔ وہ اس کا جائزہ لے سکتی ہے، تشریح کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ نے کوئی قانون آئین کے خلاف تو نہیں بنا دیا، آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی، ٹھیک، آئین جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی روح کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو گیا۔ بنیادی یہ ان کو جوڈیشل ریویو کا حق حاصل ہے، لیکن وہ جوڈیشل ریویو اب ہر جگہ مداخلت کرے گا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، ہاں جی، اس پہ جو الیکشن کمیشن کے تحفظات تھے انہوں نے سپریم کورٹ کی خدمت میں عرض کیے۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج جو تھے، 8 جج ہیں جی، انہوں نے اب ایک فیصلہ، اس کی وضاحت جاری کی، سیٹرڈے کو آئی، اب ایسی جاری کی ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈپٹی رجسٹرار کو لکھ رہا ہے ایگزیکٹلی کہ بھائی ہمارے پاس تو آیا نہیں، یہ ڈائریکٹ چلا گیا ویب سائٹ پہ۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی نوٹس نہیں جاری کیا، بات نہیں سنی، مگر وہ جو میں نے وضاحت جاری کی ہے اس میں کچھ غصہ جھلکتا ہے، اس میں کوئی الیکشن کمیشن پر کی سرزنش ہے، اس کے اوپر ریمارکس ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اس پہ کچھ جھنجھلایا ہے۔ آج اجلاس ہوا لیکن بے نتیجہ ختم بھئی ہوا۔ آپ دیکھیں، آپ چیف جسٹس اور دوسرے جو صاحبان ہیں اور سارے جج ہیں، وہ یہ دیکھیں یہ کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں، یہ قومی معاملات ہیں۔ اپنا تحکم قائم کیجئے، لیکن ذرا احتیاط سے، بردباری سے، غصے میں اظہار کرنا، گفتگو اور غصے کے الفاظ ادا کرنا، یہ کوئی آپ کا طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور الیکشن کمیشن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دستور کی تشریح ہے، قانون کی جو تشریح ہے، وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ ہے، سپریم کورٹ کے جو فاضل جج ہیں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جو احتیاط نہیں کی، ٹھیک ہے، اور یہ وہ اچھی نظیر قائم نہیں ہوئی، لیکن بہرحال حکم تو سپریم کورٹ کا چلے گا اور اسی کو حق حاصل ہے۔